وَعْلَمْ أَنَّ صِفَةَ الْمُشَبَّهَةَ تُخَالِفُ اسم الفاعل فی امور۔ مصنف یہ کہتے ہیں کہ صفت مشبہ اسم فاعل کے مخالف ہوتی ہے چند امور میں، اور یہ جو امور ابھی مصنف نکالیں گے یہ وہی تعریف سے نکالیں گے کہ جو تعریف کے اندر بیان کیا تھا انہی کے اندر غور و فکر کریں گے تو یہ اسم فاعل کے کیا مخالف ہوتی ہے۔ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اسم فاعل کے جو مشابہ ہے، یعنی صفت مشبہ کا جو پورا نام بنتا ہے، صفت المشبہ تو باسم الفاعل ہے المتعدی الی واحد، تو اسم فاعل کے ساتھ وجہ شباہت یہی بیان کی تھی کہ اسم فاعل کی بھی 6 صیغے استعمال ہو رہے ہیں عربی زبان میں، اور صفت مشبہ کی بھی کیا ہے وہی 6 صیغے استعمال ہو رہے ہیں، یہ وجہ شباہت تھی۔ تو شباہت کیا ہے، ایک ہی بیان کی، ٹھیک ہے، لیکن جو مخالفت کی وجوہات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ابھی ایک ایک کر کے مصنف کیا بیان کریں گے کہ یہ بالکل اسم فاعل کی طرح نہیں بن گئی، بلکہ یہ اسم فاعل کے مخالف ہے بہت سارے امور میں۔ پہلا امر تو جو ہے وہ امر ظاہری ہے کہ انہا تارۃ لا تجری علی حرکات المضارع و سکناتی و تارۃ تجری، کہ یہ جو ہے وہ کبھی کیا ہوگی، جاری ہوگی، کبھی جاری نہیں ہوگی۔ کس بات کے اوپر؟ انہا یعنی صفت مشبہ، صفت مشبہ کبھی جو ہے وہ لا تجری جاری نہیں ہوگی علی حرکات المضارع و سکناتی، مضارع کی حرکات اور سکنات کے مطابق، یعنی حسن ان کی جگہ پہ اس کا فعل مضارع رکھیں یحسن، تو یحسن کی جو حرکات و سکنات کی ترتیب ہے وہ حسن میں ہمیں نہیں ملے گی، لیکن اگر اسم فاعل کو رکھیں، ٹھیک ہے جی، اسم فاعل اس سے کم آتا ہے تو اسم فاعل وہی ضارب کی مثال آپ کو لے کر آنی پڑے گی۔ ضاربن کو آپ رکھیں یضربن کے مقابلے میں تو یضرب اور ضاربن کی حرکات و سکنات کی ترتیب کیا رہتی ہے؟ ایک جیسی رہتی ہے، یعنی پہلا متحرک دوسرا ساکن، اس طریقے سے ترتیب ایک رہتی ہے۔ تو اسم فاعل میں ہمیشہ جو ہے وہ اس کی حرکات و سکنات جاری ہوتی ہیں فعل مضارع کے مطابق، ہمیشہ، تارتن تارتن کی صورتحال نہیں ہوتی۔ لیکن صفت مشبہ میں مصنف کا یہ نظریہ ہے کہ کبھی صفت مشبہ اپنے فعل مضارع کی حرکات کے مطابق جاری ہوتی ہے اور کبھی جاری نہیں ہوتی، لیکن اس کا جاری نہ ہونا یہ غالباً ہے، اکثر اوقات ہے، یعنی اکثر صفات ہمیں چونکہ اسم فاعل کے وزن پہ نہیں ملتی، تو لہٰذا مصنف نے یہ نظریہ اپنایا کہ اکثر طور پہ صفت مشبہ فعل مضارع کی حرکات و سکنات کے مطابق نہیں ہوگی۔ اور یہاں پہ مصنف نے کچھ نحویوں کے اوپر تنقید بھی کی ہے کہ کچھ نحویوں نے تو غالب کہنے کی بجائے ہمیشہ کے لیے کہہ دی ہے، یعنی انہوں نے تو یہی کہا کہ بھئی اسم فاعل اور صفت مشبہ میں ان کا فرق یہی ہوتا ہے کہ صفت مشبہ کی حرکات و سکنات فعل مضارع کے مطابق نہیں ہوا کرتی، یعنی انہوں نے کلی بات کر دی ہے۔ تو کہتے ہیں کلی بات جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں غالبی کیا ہے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی کچھ صفات کی مثالیں لے کر آئیں گے مصنف کہ جو ہیں تو اسم فاعل کے صیغے پہ لیکن ہے وہ صفت مشبہ، ٹھیک ہے، اسم فاعل بھی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں طاہر کی مثال ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ طاہر و طیب ہے، ٹھیک ہے، تو طاہر طیب تو چلیں صفت مشبہ کا ایک وزن بن جاتا ہے، تو جب طاہر کی آپ مثال لے کر آتے ہیں تو یہ ظاہراً وزن کس کے اوپر لگتا ہے؟ ضارب ان کے وزن پہ لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک ایسی صفت طہارت پہ دلالت کرتا ہے کہ جس کے اندر ثبوت ہے، حدوث نہیں ہے۔ طاہر یہ مطلب نہیں ہو رہا کہ وہ جیسے ضارب ہے وہ مار رہا ہے، یعنی مارنا اس کے اندر کیا ہے مسلسل تجدد پیدا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ طاہر میں ایسا نہیں کہ طہارت پیدا ہو رہی ہے، طاہر ہے، اس کو کیا ثبوت کو بیان کر رہے ہیں، طہارت اس کے اندر ہے۔ تو لفظ جو طاہر ہے، اسی طریقے سے ضامر کی ایک مثال لے کر آئیں گے، جو دبلے پتلا جو انسان ہوتا ہے اس کو کیا ضامر کہتے ہیں، ذات سے ضامر، تو وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ دبلا پتلا اس کے اندر کیا ہے مسلسل، جس ٹائم پہ آپ ضامر کہہ رہے ہیں اسی ٹائم پہ دبلا پتلا اس کے اندر تھوڑا ہو رہا ہے، مسلسل تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دبلا پتلا اس کی کیا ہے ثابت ایک صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کچھ مثالیں ہمیں صفت مشبہ کی ملیں گی کہ اگر اس کی جگہ پہ فعل مضارع رکھیں گے تو وہ حرکات و سکنات میں ایک دوسرے کی طرح ہوں گی، لیکن بہت ساری مثالیں ایسی ہمیں نہیں ملیں گی، تو یہ فرق ہو گیا۔ تو پہلا فرق کیا ہے کہ اسم فاعل جو ہے وہ ہمیشہ فعل مضارع کے حرکات کے مطابق ہوتا ہے، لیکن صفت مشبہ تارتن و تارتن ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ فالاول، اول کی کیا مثال ہے؟ یعنی لا تجری، حسن اور ظریف کی مثال ہے۔ الا ترى انہما لا یجاریان یحسن و یظرف، حسن کا اگر فعل لے کر آتے ہیں یحسن اور ظریف کا فعل لے کر آتے ہیں یظرف، شریف کے اسی طریقے سے یشرف، تو آپ کیا دیکھیں گے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ یحسن اور یظرف کے اوپر جاری
نہیں ہوتے، یعنی حرکات و سکنات منی کی طرح نہیں ہیں۔ وثانی، ثانی کیا مطلب، یعنی جو جاری ہوتا ہے، اس کی مثال طاہر اور ضامر کی ہے۔ الا تری انہما یجاریان یطہر و یضمر، طاہر کا مضارع یطہر لے کر آئے اور ضامر کا مضارع یضمر لے کر آئے تو دونوں کی حرکات و سکنات ایک جیسی ہوگی۔ والقسم الاول هو الغالب، یہ جو پہلی قسم ہے نا لا تجری والی، یہی کیا ہے، غالب ہے۔ حتی ان فی کلام بعضهم انہ لازم، حتیٰ کہ بعض ناویوں کے کلام میں یہ بات نظر آئی ہے کہ انہوں نے کیا کہا، انہ لازم، کہ یہ لا تجری والی جو صفت ہے نا، کہ صفت مشبہ کبھی بھی فعل مضارع کی حرکات کے مطابق نہیں ہوگی، ان کا یہ لازمی صفت ہے، لازمی کیا اصول ہے۔ لیکن مثلا کہتے ہیں لیس کذالک، یہ لازمی نہیں ہے بلکہ کیا یہ غالبی ہے، لازمی اور ہوتا ہے اور غالبی اور ہوتا ہے۔ وَنَبَّهْتُ، اور میں نے متوجہ کیا ہے خود متن کے اندر بھی کہ عَلَىٰ أَنَّ عَدْمَ الْمُجَارَاتِ هُوَ الْغَالِبُ، یہ جو عدم لا تجری والی جو صفت ہے نا، جسے عدم مجارات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جاری نہ ہونا، یہ غالب ہے۔ یہ کیسے متوجہ کیا ابھی، بِتَقْدِيمِ مِثَالَ مَا لَا يُجَارَ، کیونکہ میں نے مقدم کیا ہے اس کی مثال کو کہ جو کیا ہے ما لا یجارہ کی مثال ہے، جس سے جو ہے وہ جاری نہیں کی جاتا، بلکہ مثال ما لا یجاری کہتے ہیں، لا یجاری کیا ہے، اسے معلوم کا صیغہ پڑھیں کہ میں نے اس کی مثال کو مقدم کیا کہ جو کیا لا یجاری ہے، یعنی متن میں کیا ہے اس طرح مصنف نے کیا، متن میں کہاں پہ کیا بھائی، یعنی بالکل پیچھے جانا پڑے گا، وہ حسن اور ظریف کی پہلے مثال رکھی نا، پھر کس کی مثال رکھی، طاہر اور ضامر کی رکھی، تو متن میں ایسی ہے کہ حسن اور ظریف کی پہلے مثال مقدم کر کے تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ میں نے توجہ آپ کو دلا دیجیے، یعنی مصنف کا جو مثالوں میں تقدیم و تاخیر ہے اس میں بھی کیا ہے ایک راز کیا چھپا ہوا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جو ہے وہ حسن اور ظریف کی مثال پہلے کیوں رکھی اور پہلے مثال طاہر کی کیوں نہیں تھی، اس لیے کہ تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ صفت مشبہ جو ہے وہ فعل مضارع کے لیے اوپر کیا جاری نہیں ہوتی، اس کے اندر غالبی چیز یہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ اسم الفاعل، اور یہ چیز کیا ہے اسم فاعل کے خلاف ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا مُجَارِيًا، لا يكون الا مجاری، کس کو بیان کرتی ہے، حصر کو بیان کرتی ہے کہ اس میں فاعل نہیں ہوتا مگر کیا ہوتا ہے، مجاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مضارع کی حرکات کے کیا ہوتا ہے، مجاری ہوتے ہیں۔ ضارب کیا ہے، فَإِنَّهُ مُجَارٍ لِيَضْرِب، وہ کس کے لیے مجاری بنتا ہے، یضرب کے۔ فَإِنْ قُلْتَ، اعتراض کرنے والا یوں کہتا ہے کہ هَذَا مُنْتَقِضٌ بِدَاخِلٍ وَيَدْخُلُ، کہ آپ نے یہ جو کہا نا کہ اس میں فاعل ہمیشہ فعل مضارع کی حرکات و سکنات کے مطابق ہوتا ہے، یہ ٹوٹ جاتی ہے آپ کی مثال کہاں پہ، داخل اور یدخل میں آ کے۔ کیوں، اس نے کہا ہے کہ بھئی داخل میں آپ جب آتے ہیں خا کے اوپر تو مضارع میں خا کیا ہے، مضموم ہے، اس میں فاعل میں کیا ہے، مکسور ہے۔ ضارب میں تو چلو بن رہی تھی، ضارب کی کیا بن رہی تھی، یضرب بن رہی تھی، تو وہ ساری حرکات و سکنات ایک جیسی جاری تھیں، لیکن داخل اور یدخل میں کیا فرق ہوا کہ ضمہ اور کسرہ کا فرق لگ گیا، تو لہٰذا وہاں پر بھی آپ کو کہنا چاہیے کہ غالبی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس میں فاعل کا مضارع کی حرکات کے مطابق چلنا غالبی ہوتا ہے، مگر مصنف غالبی نہیں کہہ رہے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، حصر کہہ رہے ہیں نا، لا یکون الا مجاریا، یہ حصر ہوتی ہے کہ فقط اور فقط کیا ہوتا ہے، اس میں فاعل مضارع کے مجاری ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت بنتی نہیں ہے۔ تو اعتراض کرنے والے اعتراض رکھ دیا یدخل کا کہ داخل اس میں فاعل ہے اور یدخل کیا مضارع ہے، لیکن حرکات و سکنات ایک جیسی نہیں ہے، کیونکہ فإن ضمۃ لا تقابل الکسرہ، کہ ضمہ جو ہے وہ کسرہ کے مقابل نہیں ہوتا، ضمہ کسرہ کی جگہ پہ نہیں آتا، واضح، تو ضمہ کسرہ کی جگہ پہ کیسے جاری ہو گیا پھر۔ قلت تو میں کہوں گا کہ المعتبر فی المجارات، کہ مجارات یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جاری مجرا ایک کی جگہ پہ جاری ہونا، یہاں پہ ہم تقابل کس کو دیکھ رہے ہیں، تقابل المعتبر فی المجارات تقابل حرکت بحرکت، یہاں پہ حرکت کا حرکت سے تقابل کرنا ہے، نہ کہ جو بعین ہی حرکت ہے اس کا دوسری بعین ہی حرکت کے ساتھ تقابل کرنا ہے۔ تو ضمہ اور کسرہ دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں ایک جگہ پہ جاری ہو سکتے ہیں، کس اعتبار سے ایک جیسے ہیں، حرکت کے اعتبار سے ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی حرکت بے حرکت دیکھنے، لا بے حرکت، لا حرکتن بعینہا، حرکت جو ہے وہ بعین ہی نہیں دیکھنی، یعنی کسرہ کو کسرہ کے ساتھ دیکھیں، ضمہ کو ضمہ کے ساتھ دیکھیں، عین یعنی معین، یعنی ہماری مراد کلی ہے، جزئی نہیں ہے، منطق کی تعبیر میں کہہ دیں،
یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسم فاعل کی حرکات اور سکنات فعل مضارع کی حرکات اور سکنات کی طرح ہوتی ہیں، بالکل سیم ہوتا ہے، تو یہ سیم ہونا اور ایک جیسے ہونے میں ہماری مراد کیا ہے؟ حرکت کلی مراد ہے، حرکت جزئی مراد نہیں ہے۔ ہاں، یعنی ہم کیسے دیکھیں گے؟ ہم مثال طور پر کہیں گے کہ ضارب کو یضرب کیا آپ برابر کر کے دکھائیں، تو ہم برابر کرنے میں یہ نہیں کہیں گے کہ یضرب کا پہلا مفتوح ہے اور ضارب کا پہلا مفتوح ہے، نہیں، مفتوح کو آپ نہ دیکھیں، کیونکہ مفتوح تو کیا ہے؟ وہ جزئی ہے نا، حرکت کا آپ دائرہ خاص کر رہے ہیں، آپ کلی طور پہ بولیں، آپ کہیں کہ اس کا پہلا بھی متحرک ہے اور اس کا پہلا بھی کیا متحرک ہے، یدخل میں ایسے آپ کہہ دیں گے، تو جب یدخل میں خا کے اوپر پہنچیں گے، وہاں پہ داخل میں کیا کہیں گے کہ داخل کے جو تیسرا ہے خا وہ متحرک ہے، اور یدخل میں تیسرا کیا ہے؟ متحرک ہے، اگرچہ وہ جو متحرک ہے داخل میں وہ بالکسرہ ہے اور مضارع میں جو متحرک ہے وہ کیا بالضمہ ہے، تو آپ ضمہ اور کسرہ کو دیکھیں تو یہ تو پھر ایک جیسے نہیں رہیں گے نا، یہ تو ایک دوسرے کے قائم مقام پھر نہیں بنیں گے، لیکن اگر آپ بطور حرکت کے دیکھیں آپ تو پھر ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے؟ قائم مقام ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، واضح؟ جیسے وہ چور جو آتا ہے بچوں کے کارٹونوں میں، وہ کیا کہتا ہے کہ میں بھی تو انسان ہوں آخر، ٹھیک ہے، آپ بھی مجھے بطور انسان کے دیکھیں، اس جو ہے وہ گاؤں کے شہری کے طور پہ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو برابر دیکھیں نا مجھے اپنے یہاں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ ضمہ اور کسرہ کو نہیں دیکھنا، ان کے اوپر جو عنوان ہے وہ حرکت کو کیا دیکھنا ہے۔ فین قلت، اگلا اعتراض کہ کیف تصنع بقائم و یقوم، پھر قائم اور یقوم میں کیا کریں گے بھائی؟ قائم اور یقوم میں آپ اگر حرکت بے حرکت دیکھنا ہے، سکون بے سکون دیکھنا ہے، تو یہاں پہ اگر حرکت بے حرکت کا حساب کریں، قائم میں پہلا کیا ہے؟ متحرک ہے، یقوم میں پہلا کیا ہے؟ متحرک، یا دوسرے میں آ جائیں، قائم کا دوسرا کیا ہے؟ ساکن ہے، اور یقوم میں دوسرا کیا ہے؟ متحرک ہو گیا۔ اب آپ ساکن اور متحرک کا کیا کریں گے بھائی؟ اس کی کوئی ایک جنس آپ بنائیں گے اور ان کو بھی ایک طرح کریں گے کیا؟ ساکن اور متحرک تو بالکل ضدان ہے نا آپس میں، بلکہ کیا ہے؟ آپ نقیضان کہتے ہیں کہ حرکت کو وجودی کہتے ہیں اور ساکن کو کیا کہتے ہیں؟ عدم حرکت کہتے ہیں، تو ضدان بھی جمع نہیں ہوتی، نقیضان بھی کیا جمع نہیں ہوتی، اس کا تو آپ کوئی عنوان نہیں بنا سکتے نا، یعنی فإن ثانی قائم ساکن و ثانی یقوم متحرک۔ واضح؟ قل تو میں کیا جواب دوں گا کہ الحرکت فی ثانی یقوم منقولۃ من ثالثہ، کہ ہم جو ہے وہ اصل کو دیکھیں گے، ہم اعلال شدہ کو نہیں دیکھیں گے، کہ الحرکت فی ثانی یقوموں کے یقوموں کا جو ثانی ہے نا، قاف کے اوپر جو حرکت ہے، یہ کیا ہے؟ منقولۃ من ثالثہ، وہ اس کے تیسرے حرف سے منقول ہو کے آئی ہے، نقل ہو کے آئی ہے، اصل میں کیا تھا؟ یقوم تھا، یقوم میں آپ کیا کہتے ہیں کہ واو کی حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یدخل ہے اصل میں، فنقلت ضمۃ لعلت تصریفیۃ، پس اس کا جو ضمہ ہے وہ علت تصریفی کی وجہ سے، یعنی تصریف اور علم صرف کی ایک علت موجود تھی تو اس وجہ سے اس کی حرکت ما قبل کو دی ہے، وگرنہ اس کا دوسرے نمبر والا حقیقت میں کیا ہے؟ ساکن ہے، لیکن علت تصریفی کی وجہ سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ متحرک نظر آ رہا ہے۔ تو اس طرح مصنف کیا کہیں گے کہ ہم اوریجنل کو دیکھیں گے، ایک کلمے کی جو اصل اوریجنل حالت ہے نا وہ دیکھیں گے، ظاہری طور پہ جو آپ نے اسے پالش کر دیا ہے تصریفی قوانین کے مطابق وہ ہم نہیں دیکھیں گے، اس کی اوریجنل حرکت اور اوریجنل کیا ہے؟ سکنات کو دیکھیں گے کہ اس کی اصل حرکتیں ہیں کیا، وہ آپ نوٹ کریں۔ اچھا، یہ پہلا کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق ہے کہ انہا تدل علی الثبوت واسم الفاعل یدل علی الحدوث، یہ تو واضح ہے کہ صفت مشبہ دلالت کرتی ہے ثبوت کے اوپر اور اسم فاعل دلالت کرتا ہے حدوث کے اوپر۔ تیسرا فرق ان اسم الفاعل یکون للماضی وللحال وللاستقبال، کہ اسم فاعل استعمال ہوتا ہے ماضی کے لیے بھی، حال اور استقبال تینوں زمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَهِيَ لَا تَكُونُ لِلْمَاضِي الْمُنْقَطِعِ، صفت مشبہ ماضی کی صفت کے لیے تو استعمال ہوتی ہے لیکن اس ماضی کے لیے استعمال نہیں ہوتی کہ جو ماضی منقطع ہو گیا ہو، یعنی ماضی میں وہ خوبصورت تھا تو اب بھی اس کو کیا حسن ان کہیں، اب خوبصورت نہیں رہا، ایسا نہیں ہوگا، ماضی منقطع کے لیے نہیں ہوگا استعمال، ماضی استمراری کے لیے استعمال ہوگا۔ ماضی استمراری کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ماضی ولا لما لم یقع، اور اسی کے لیے اس صفت کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا کہ جو ابھی واقع نہیں ہوئی، بلکہ کیا ہے؟ مستقبل میں کیا ہوگی؟ واقع ہوگی، ٹھیک ہے، مستقبل میں اس نے کیا ہونا ہے؟ خوبصورت ہونا ہے، ٹھیک ہے، مستقبل میں اس نے کیا بننا ہے؟ شریف بننا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ابھی سے اسے شریف کہنے لگ جائیں کیونکہ یہ مستقبل کا یہ شریف ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی کیا استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ صفت کا تعلق کیا ہوگا؟ حال کے ساتھ ہوگا۔ وَإِنَّمَا تَكُونُ لِلْحَالِ، اس کا تعلق اس حال کے لیے ہے کہ جو کیا دائم ہے،
یعنی جو ماضی سے چلتا آ رہا ہے اور مستقبل کا کیا ہے چلے گا. ھذا هو الاصل فی باب صفات. باب صفات کی اصل بھی یہی ہوتی ہے. صفت کہتی اسے ہیں کہ جو کیا ہو حالاً موجود ہو. جو مستقبل میں چیز پائی جائے یا ماضی میں پا کے ختم ہوگی تو اسے اصل میں صفت ہی نہیں کہتے. یعنی اگر آپ صفت کا اصل معنی کی چیز پوچھیں وہ بھی یہی معنی ہوگا. ٹھیک ہے. جبکہ آپ کیا ہے قاتل کہہ سکتے ہیں. قاتل کسی کو کہہ رہے ہیں اس میں فاعل کے طور پہ، وہ معنی کیا ہے ماضی والا ہے. یا مستقبل کے طور سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قاتل ہے، یعنی ابھی قتل کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن صفت میں کیا یہ کام نہیں چلتا. وَهَذَا الْوَجْهُ نَاشِئٌ عَنِ الْوَجْهِ الثَّانِي. یہ جو بھی تیسری وجہ ہے نا یہ دوسری وجہ سے پیدا ہوئی ہے. دوسری وجہ میں چونکہ ہم نے کیا بیان کیا تھا کہ صفت ثبوت کے لیے آتی ہے، تو ثبوت کیا ہے ماضی منقطع میں بھی نہیں ہوتا اور مستقبل میں بھی کیا نہیں ہوتا. ثبوت تو کہاں پہ ہوتا ہے؟ حال میں ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. ایک چیز جو ثابت ہو چکی ہے وہ حال میں ہوگی. حدوث کیا ہے وہ تینوں زمانوں میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لازم سمجھ میں کیا ہے کہ یہ تیسری وجہ وہی پہلی وجہ کی ایک لازمی کیا معنی ہے، الگ سے کیا چیز نہیں ہے. والاوجہ ثلاثہ. اور یہ تینوں وجوہات اگر آپ اکٹھی کریں تو مستفادۃ مما ذکرت من الحد، جو میں نے حد میں ذکر کیا اس سے یہ تینوں کا استفادہ ہوتا ہے. ومن الامثلۃ، اور جو مثالیں میں نے دی ہیں اس سے بھی کیا یہ تینوں وجوہات آپ دقت کر کے نکال سکتے ہیں، جس سے ہم کیا کہتے ہیں نجفی دقت کہتے ہیں. کہ ایک چیز کی کھال بال کی کھال اتارتے ہیں نا، اس کی صورتیں بناتے جاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز بھی آ گئی، یہ چیز بھی آ گئی، یہ چیز بھی آ گئی. تو مصنف یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان تعریف کے اندر بھی فقط غور و فکر کریں اور جو مثالیں دی ہیں تو آپ کو یہ تینوں فرق ہے وہاں سے ہی نکل آئیں گے. الرابع، چوتھا فرق ہے کہ ان معمولها لا يتقدم علیہ، کہ صفت کا معمول صفت سے پہلے نہیں جاتا. لا تقول، آپ یہ نہیں کہتے کہ زید وجہہ حسن بنصب الوجہ ويجوز في اسم الفاعل، لیکن اسم فاعل میں یہ جائز ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ زید اباہ ضارب. زید اباہ ضارب میں اباہ کو کیا کہیں گے کہ ضارب کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول مقدم. ٹھیک ہے. اباہ زید مبتدا واقع ہو جائے گا. ہاں یعنی فاعل تو مقدم نہیں ہوتا نا، فاعل مقدم نہیں ہوا کرتا. ٹھیک ہے. فاعل کو فعل پہ مقدم کرنا جائز نہیں ہوتا، یہ کلی قانون ہے. مفعول کو مقدم کر سکتے ہیں. یہ مفعول میرے خیال میں مصدر پہ مقدم نہیں ہوتا تھا، پیچھے گزرے وہاں پہ کہتے ہیں کہ مصدر کے اوپر مقدم نہیں ہوگا، لیکن اس میں فاعل کے اوپر مقدم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صفت مشبہ کے اوپر بھی کیا مقدم نہیں ہو سکتا. وذالک لضعف صفت، کیونکہ صفت کی جو مشابہت ہے وہ اس کے اندر کیا کمزوری پائی جاتی ہے. صفت کے ضعیف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی شباہت جو ہے نا فعل کے ساتھ وہ کمزور ہے. جیسے مصدر کی شباہت کمزور تھی، اس میں فعل کی شباہت تو زیادہ ہو گئی نا، حرکات و سکنات میں بھی اور باقاعدہ فعل مضارع کے معنی میں یہ استعمال ہونے لگ گیا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اس میں مفعول کی بھی. ٹھیک ہے. لیکن صفت مشبہ، افعل و تفضیل اور مصدر ان کی شباہت کیا کمزور ہے. اور صفت جو مشبہ ہے اس کی شباہت تو کمزور اس طریقے سے ہے کہ یہ تو ڈائریکٹ فعل کے مشابہ نہیں ہو رہا نا، یہ فعل کے مشابہ ہو رہا ہے. فعل کے مشابہ اس میں فاعل، تو یہ اس میں فعل کے کیا مشابہ ہو رہا ہے، وہ بھی مخالفتوں کے بعد فقط ایک کیا ہے وہ تسمیہ جمع والی کیا شباہت ہے فقط وہاں پہ. لکونھا فرع عن فرع، کیونکہ جو صفت ہے یہ فرع عن فرع ہے. ٹھیک ہے. یہ فرع کی فرع ہے. کیسے؟ فإنھا فرع عن اسم الفاعل، کیونکہ یہ اسم فاعل کی فرع ہے. الذی هو فرع عن الفعل، کہ جو فعل کی کیا فرع ہے. یعنی صفت کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، صفت کو آپ صاحب صفت کے ساتھ ملاتے ہیں، تو اس میں فعل میں بھی یہی ہوتا ہے. فرق فقط حدوث اور ثبوت میں آتا ہے نا، ورنہ تو ایک ہی بات ہوتی ہے. بخلاف اسم الفعل فإنه قوی، اسم فعل کیوں قوی ہے؟ لکون فرعا من اصل، کیونکہ وہ اصل سے کیا فرع بنتا ہے، وہ کیا فعل ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ کیا کہہ دیتے ہیں کہ صفت مشبہ مشابہ ہے فعل کی فرع کے، کہ جبکہ اسم فعل جو ہے مشابہ ہے خود کس کے فعل کے. تو جو فعل کی فرع کے ساتھ مشابہ ہو رہا ہے وہ کمزور ہو جائے گا، اور جو اصل کے ساتھ مشابہ ہو رہا ہے وہ کیا ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا. کمزوری اور طاقت کون سی؟ یہاں پہ عمل کرنے والی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جب یہ کمزور ہے تو اس کا مفعول اس کے بعد آئے گا تو عمل کرے گا، لیکن پہلے چلا گیا تو پھر یہ عمل نہیں کر پائے گا. پانچواں فرق کیا ہے کہ الخامس ان معمولها لا يكون اجنبيا بل سببيا، کہ صفت کو جو معمول ہوتا ہے وہ اجنبی نہیں ہوتا بلکہ سببی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اجنبی کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ رشتہ دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
یعنی وہ سببی ہوتا ہے، یعنی اس کا تعلق کیا صفت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب مصنف کیا کہتے ہیں کہ جو سببی کی اصطلاح ہے اس سے میری مراد کیا ہے، تین چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ وَنَعْنِ بِالسَّبَبِ وَاحِدًا مِنْ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ، ہماری مراد سببی سے کیا ہے، تین میں سے ایک امر ہونا چاہیے۔ پہلا امر کیا ہے کہ ان یکون متصلا بضمیر الموصوف ہے۔ ان یکون کیا مطلب، ان یکون معمولها، کہ صفت کا معمول متصل ہوگا موصوف کی ضمیر کے ساتھ۔ موصوف خود صفت واقع ہوگی، صفت مشبہ، یعنی معمول کے اندر ایک ایسی ضمیر ہوگی جو خود صفت مشبہ کی طرف پلٹ رہی ہوگی۔ مررت برجل حسن وجہہ، کہا وجہہ کیا ہے، حسن ان کا کیا ہے جی، معمول ہے، اور حسن ان کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے، صفت واقع ہو رہا ہے۔ حسن کی صفت واقع نہیں ہو رہا، حسن ان کے لیے فاعل واقع ہو رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اور جو وجہ کی ضمیر ہے وہ صفت کی طرف پلٹ رہی ہے یا موصوف کی طرف پلٹ رہی ہے، ہاں موصوف کی طرف۔ تو یہاں موصوف سے کیا مراد ہے، خود رجل مراد ہے، یعنی موصوف سے یہاں اس مثال میں مراد صفت مشبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے آگے۔ بہرحال وہ میں نے غلط کہا کہ موصوف سے مراد کیا ہوگی، صفت مشبہ ہوگی، موصوف سے مراد صفت مشبہ نہیں ہوگی، بلکہ صفت مشبہ سے پہلے جو چیز واقع ہوتی ہے وہ مراد ہوگی۔ تو بس یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ جو وجہ ہے وہ حسن کے لیے اجنبی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، بلکہ حسن کے لیے کیا ہے، سببی ہے، ایک نحوی اصطلاح ہے، ٹرم۔ اگر یہاں پہ کیا ہوتا، مررت برجل حسن، آگے کیا ہوتا، وجہن ہوتا، ضمیر نہ لگاتے، تو پھر یہ معمول کیا ہو جاتا، اجنبی ہو جاتا، ٹھیک ہے جی۔ تو لہذا اجنبی نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہو جو موصوف کی طرف پلٹے، یہ ایک معنی ہو گیا اجنبی نہ ہونے کا۔ تو بس ہم کیا کہیں گے کہ اگر یہ مثال لکھی ہوئی ہو ہمارے پاس کہ مررت برجل حسن وجہن، کیا یہ مثال درست ہے، ہم کیا کہیں گے یہ غلط ہے۔ اس مثال کے غلط ہونے کی کیا وجہ ہے، کیونکہ اس کا معمول سببی نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو معمول ہے وجہن وہ ضمیر سے خالی ہے، جبکہ معمول میں ضروری ہے، صفت کے معمول میں ضروری ہے کہ اس کے اندر کیا لگی ہوئی ہو، وہ ضمیر لگی ہوئی ہو۔ جبکہ اگر یہاں پہ حسن نہ ہوتا بلکہ کیا ہوتا، یہاں پہ حسن کی بجائے اس میں فاعل ہوتا، مررت برجل ضارب، آگے کیا زیدن کر لیں یا غلامن کر دیں، تو پھر اس کے اندر ضمیر کا لگنا کیا ضروری نہیں ہوتا، وہ اجنبی بھی کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرا اجنبی سے سببی سے کیا مراد ہے کہ ان یکون متصلا، کہ یہ صفت ملی ہوئی ہو، نہیں صفت نہیں وہ معمول، ان یکون المعمول، کہ صفت کا معمول کیا ہو، متصل ہو، بما ایسی چیز کے ساتھ یقوم ضمیرہ، جو اس کی ضمیر کے قائم مقام ہوتا ہے۔ جیسے مررت برجل حسن الوجہ، یہاں پہ وجہ کے اوپر ضمیر نہیں لگائی بلکہ الف لام لگایا، کیوں، لأن الف لام قائمۃ مقام ضمیر المضاف الیہ، کیونکہ الف لام قائم مقام ہوتا ہے اس ضمیر کے کہ جس کی طرف یہ وجہ کیا ہو رہا تھا، مضاف ہو رہا تھا۔ الف لام بھی اسے کیا بناتا ہے، معرفہ بناتا ہے، اور معرفہ کے ضمیر کی طرف مضاف ہونا بھی اسے کیا بناتا ہے، معرفہ بناتا ہے۔ تو لہٰذا معرفہ ہونے کے اعتبار سے دونوں کیا ہو جائیں گے، ایک جیسے ہو جائیں گے۔ تیسرا کیا ہے کہ ان یکون مقدرا معه ضمیر الموصوف ہے، کہ یہ جو معمول ہے اس کے ساتھ کیا ہو، مقدر ہو، ان یکون مقدرا معه، کہ معمول کے ساتھ مقدر ہو، کیا مقدر ہو، ضمیر الموصوف ہے، موصوف کی ضمیر کیا ہو، مقدر ہو، چھپی ہوئی ہو۔ مررت برجل حسن وجہن، وجہن نہیں کہا، وجہن کہا، ٹھیک ہے جی۔ مررت برجل حسن وجہن کہا، ٹھیک ہے جی۔ ایسا رجل کہ جس نے، ہاں جس کا چہرہ کیا خوبصورت ہے، ترجمہ وہی کریں گے، مفعول والا ترجمہ نہیں آئے گا، جس کا چہرہ کیا خوبصورت ہے۔ تو یہاں پہ مصنف کیا کہتے ہیں کہ منہ کو کیا مانیں گے، محذوف مانیں گے، یعنی اصل عبارت آپ کے پاس یوں ہوگی کہ مررت برجل حسن وجہن یا وجہن منہ۔ اب یہ جو ایک بحث ہے کہ صفت مشبہ کے لیے فاعل بنانا ہے یا مفعول بنانا ہے، اس کو مصنف کیا ابھی بیان کریں گے آخر پہ کہ صفت مشبہ کے عمل کرنا کا طریقہ کار کیا رہے گا۔ تو وہاں پہ بیان کریں گے کہ دونوں آپشن آپ کے پاس رہتے ہیں، چاہے فاعل بنائیں یا
مفعول بنائے، ٹھیک ہے، معنی کیا ایک جیسا رہے گا۔ ولا یکون اجنبیا، یعنی جو صفت کا معمول ہوتا ہے یہ اجنبی نہیں ہوتا۔ لا تقولوا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے مررت برجل حسن عمرا، برجل حسن عمرا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عمرا کے اوپر تو ضمیر لگ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور الف لام معرفہ والی بھی نہیں لگ سکتی، ٹھیک ہے، خود یہ کیا معرفہ ہے۔ وہذا بخلاف اسم الفاعل، جب کہ اسم فاعل کی یہ بات برخلاف ہے، فإن معمولہ یکون سببیا، اس کا معمول سببی بھی ہو سکتا ہے، جیسے مررت برجل ضارب اباہ، اباہ کے اندر ہو کی ضمیر ہے جو کس کی طرف پلٹ رہی ہے، رجل کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی موصوف کی طرف پلٹ رہی ہے، تو لہٰذا یہ اب کیا ہوا، ضارب کا معمول اجنبی نہ ہو گیا بلکہ سببی ہو گیا۔ وَيَكُونُ اجنبیًا، اور اس کا معمول اجنبی بھی ہوتا ہے، جیسے مررت برجل ضارب عمرا، تو یہاں پہ کوئی ضمیر وغیرہ نہیں ہے۔ تو بس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ صفت مشبہ کا معمول یا تو ضمیر کے ساتھ ہوگا یا الف لام کے ساتھ ہوگا، یا ضمیر اس کی کیا ہوگی، مقدر ہوگی۔ بغیر ضمیر کے اور بغیر الف لام کے اس کا معمول ہمارے پاس عربی زبان میں نہیں ملا ہمیں، ٹھیک ہے جی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔